معزز دوستو، تھائی لینڈ میں ہونے والے حالیہ واقعے نے قوم لوط کی رسومات کو زندہ کر دیا ہے۔ فحاشی کے گڑھ سمجھے جانے والے تھائی لینڈ کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا۔ دو مردوں کی شادی نے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ آخر یہ نیا فتنہ کیا ہے اور دنیا کس جانب جا رہی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، آج کے دور میں سوشل میڈیا نے دنیا کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہر چھوٹی بڑی خبر، ہر عجیب و غریب واقعہ، ہر نئی بحث اور ہر غیر معمولی حرکت لمحوں میں دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے۔ کبھی کوئی نیکی، کبھی کوئی ہمدردی، کبھی کوئی بہادری کا منظر لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے، اور کبھی کوئی ایسا منظر سامنے آتا ہے جو انسانیت، سماج اور فطرت سب کے اصولوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اس بدلتی دنیا میں ہر روز ایک نئی بحث جنم لے رہی ہے، لیکن کچھ واقعات اپنی نوعیت کے اعتبار سے نہ صرف حیرت پیدا کرتے ہیں بلکہ معاشروں کے اقدار اور مستقبل کے بارے میں بھی بڑے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اور حال ہی میں تھائی لینڈ میں ہونے والی ایک شادی نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ یہ شادی عام شادی جیسی نہیں تھی، بلکہ دو مردوں کے درمیان تھی۔ ایک تھائی ڈیجیٹل کریئٹر اور ایک بھارتی نژاد شخص نے شادی کی، اور اس شادی کی تصاویر اور ویڈیوز چند ہی گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، کچھ لوگ خوشی اور جشن کی کیفیت میں تھے، کچھ نے اسے انسانی آزادی کا نام دیا اور کچھ نے اسے دنیا کی بدلتی سوچ کی علامت قرار دیا ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اس عمل کو دیکھ کر پریشان ہوا، جس نے پوچھا کہ انسان آزادی کے نام پر آخر کس طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت، اپنی بنیادی ساخت، اپنے وجود کی حقیقت اور خدائی نظام کے اصولوں کو ہی بدل ڈالے؟ کیا نفسانی خواہشات انسانی زندگی کا واحد قانون بن سکتی ہیں؟ اور اگر انسان اپنی مرضی کو سب سے بڑا معیار بنا لے تو پھر معاشرے کس طرف جائیں گے؟ اور یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ایک عالمی بحث میں بدل دیا ہے۔ دوستو، دوسری جانب اگر بات کریں دین اسلام کی، تو اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں توازن، پاکیزگی اور فطرت کے مطابق اصول بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا سکون، لباس اور تکمیل بنایا ہے تاکہ ایک مضبوط خاندان وجود میں آئے، نسلیں پروان چڑھیں، محبت اور ذمہ داری کے تحت معاشرہ آگے بڑھے۔ خاندان انسانی تہذیب کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پر دنیا کے تمام مذاہب اور معاشرتی نظام کھڑے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی خواہشات کے لیے اس قدرتی نظام کو توڑ دیتا ہے تو اس کے نقصانات صرف اس لمحے تک محدود نہیں رہتے بلکہ آنے والی نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ آج دنیا ایسے ہی ایک دورائے پر کھڑی ہے جہاں کچھ لوگ ہر معاملے میں مکمل آزادی چاہتے ہیں، چاہے اس کے نتیجے میں معاشرے کی بنیادی عمارت ہی کیوں نہ ہل جائے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا واقعہ اس لیے بیان کیا گیا تاکہ انسان سمجھ سکے کہ جب فطرت کے خلاف جایا جاتا ہے تو معاشرے تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ قوم بھی اسی گناہ میں مبتلا تھی جو آج جدید ترقی، آزادی اور ٹرینڈ کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس قوم نے بھی مردوں کے ساتھ مردوں کے تعلقات کو عام کیا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی بستی الٹتی گئی۔ یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے، ایک سبق ہے کہ انسان جب خدائی قوانین کو چیلنج کرتا ہے تو تباہی قریب آ جاتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی گناہ کو اب فخر، آزادی اور حق کے انتخاب کا نام دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہر رجحان کو ٹرینڈ بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور پھر یہ عمل دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان نسل میں عام ہونے لگتا ہے۔ آج جو کچھ تھائی لینڈ میں ہوا ہے کل کسی اور ملک میں ہوگا اور پھر کسی اور میں، اور یوں یہ عمل تیزی سے پھیلتا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پھیلاؤ ترقی ہے یا پھر اخلاقی اور مذہبی تنزل؟ ناظرین گرامی، یہ وقت ہے کہ ہم سوچیں، کیا سوشل میڈیا کی شہرت، کچھ منٹوں کے ویوز، کچھ لائکس، کچھ تعریفیں اور جدید سوچ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرنا سمجھداری ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں ان پر زمین اور آسمان کی لعنت ہے۔ یہ الفاظ محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے، ایک نشانی ہے کہ گناہ کو عام کرنا تباہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ مگر ہمارے دور میں برائی کو فیشن بنا دیا گیا ہے۔ فطرت کے خلاف چلنے والوں کو بہادر کہا جاتا ہے، اور جو لوگ حق بات کریں انہیں پسماندہ، پرانے خیالات والا یا دقیانوسی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ سچائی وہی ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، فطرت وہی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔
نظام وہی ہے جو آسمانی دستور میں دیا گیا ہے۔ خواہ دنیا کچھ بھی کہے، اللہ کے سامنے حق صرف حق ہے۔ ہمیں اپنے بچوں، اپنے گھروں، اپنے معاشرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ ایسے واقعات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں، جگانے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ گمراہ کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ان چیزوں کو فخر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں، اسے عام کرتے ہیں اور یوں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کے پھیلاؤ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی معاشرے کی تباہی ہمیشہ اخلاقی بگاڑ سے شروع ہوتی ہے۔ جب گناہ کو معمول سمجھ لیا جاتا ہے، جب غلط کو صحیح کہا جانے لگے، جب خواہشات کو اصول بنا لیا جائے، تب معاشرے بکھرنے لگتے ہیں۔ آج مغربی دنیا اسی بگاڑ کا شکار ہے۔ وہاں خاندان کا تصور کمزور ہو چکا ہے، بچے ماں باپ سے دور ہیں، شادیاں کم ہو رہی ہیں، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، ذہنی بیماریاں عام ہو رہی ہیں، اور جو چیزیں کبھی گناہ کہلاتی تھیں آج آزادی کہلانے لگی ہیں۔ اگر مسلمان معاشرے بھی اسی راہ پر چل پڑے تو انجام مختلف نہیں ہوگا۔ تو دوستو، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ وہ راستہ جو چند لمحوں کی پسندیدگی لیتا ہے، یا وہ راستہ جو اللہ کی رضا، ایمان کی پختگی اور آنے والی نسلوں کی بہتری کا راستہ ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں ایمان کو زندہ رکھنا ہے، بچوں کو سکھانا ہے کہ اسلام کی تعلیمات ان کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ دین آسان ہے، پاکیزہ ہے، متوازن ہے، اور اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خوبصورت ویڈیوز، لائک، شیئرز اور سوشل میڈیا کی تعریفیں کبھی کسی کی ابدی کامیابی نہیں بن سکتی۔ یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اصل عزت، اصل کامیابی، اصل سکون صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اس لیے آئیں ہم عہد کریں کہ ہم سوشل میڈیا کی اندھی تقلید نہیں کریں گے۔ ہم حق کو حق سمجھیں گے، باطل کو باطل۔ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے دیے ہوئے اصولوں پر قائم رکھیں گے۔ اور آخر میں یہی پیغام ہے کہ دنیا کے شور میں بھی اپنے رب کے حکم کو مت بھولیں۔ یہی ہماری اصل پہچان ہے، یہی ہماری اصلی کامیابی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔